بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شعبدہ بازی اور شیطان کی پیروی کرتے ہوئے جن بدبختوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، ان سیاہ کار کذابوں میں ایک اسحاق اخرس مغربی بھی تھا۔ خلیفہ ابو جعفر منصور عباسی کے دور خلافت میں اس بدبخت نے جنم لیا اور مختلف مذہبی کتابوں کا مطالعہ اور زبانیں سیکھ کر اس نے گمراہی کا ایسا دل فریب جال پھیلایا کہ عام اور خاص بھی اس کے شیطانی شعبدوں کو دیکھ کر اس کے سامنے سرنگوں ہو گئے تھے۔ اسحاق اخرس 135 ہجری میں اصفہان میں ظاہر ہوا۔ ان ایام میں ممالک اسلامیہ پر خلیفہ ابو جعفر منصور عباسی کا پرچم اقبال لہرا رہا تھا۔ محققین نے اس کی دکان آرائی کی کیفیت اس طرح لکھی ہے کہ پہلے اس نے صحف آسمانی، قرآن، تورات، انجیل اور زبور کی تعلیم حاصل کی، پھر جمیع علوم رسمیہ کی تکمیل کی، زمانے دراز تک مختلف زبانیں سیکھتا رہا، مختلف اقسام کی صنایعوں اور شعبدہ بازیوں میں مہارت پیدا کی اور ہر طرح سے باکمال اور بالغ النظر ہو کر اصفہان آیا اور 10 سال تک گونگا بنا رہا۔ اصفہان پہنچ کر اس نے ایک عربی مدرسے میں قیام کیا اور یہیں کی ایک تنگ و تاریک کوٹری میں اس نے اپنی زبان پر ایسی مہر سکوت لگائے رکھی کہ ہر شخص اسے گونگا یقین کرتا رہا۔ اس شخص نے خود کو جاہل ثابت کرنے کے اشاروں کنایوں سے اپنا تاثر قائم کیا۔ 10 سال کی طویل مدت میں کسی کو وہم و گمان تک نہ ہوا کہ وہ علم و علوم پر اتنی مہارت رکھتا ہے۔ اسی بنا پر یہ اخرس یعنی گونگے کے لقب سے مشہور ہو گیا تھا۔ ہمیشہ اشاروں سے اظہار مدعا کرتا، لوگ اس کے ساتھ اشاروں کنایوں سے تھوڑا بہت مذاق کر کے تفریح طبع کرتے تھے۔ اتنی صبر آزما مدت گزار لینے کے بعد آخر وہ وقت آ گیا جب کہ مہر سکوت توڑ دی اور لوگوں کو اپنے شعبدوں سے متاثر کرنے لگا۔ وہ کمال کا کیمیا گر بھی تھا۔ اس نے نہایت رازداری کے ساتھ ایک نہایت نفیس قسم کا روغن تیار کیا۔ اس روغن میں یہ صفت تھی کہ اگر کوئی شخص اسے چہرے پر مل لیتا تو اس درجہ حسن و تجلی پیدا ہوتی کہ کوئی شخص شدت انوار سے اس کے نورانی چہرے کو دیکھنے کی تاب نہ لا سکتا۔ اسی طرح اس نے خاص قسم کی 2 رنگدار شمعیں بھی تیار کر لیں۔ یہ کام کرنے کے بعد ایک رات جب کہ تمام لوگ محو خواب و استراحت تھے، اس نے وہ روغن اپنے چہرے پر ملا اور شمعیں جلا کر سامنے رکھ دیں۔ ان کی روشنی میں چہرے میں ایسی رعنائی اور دل فریبی اور چمک دمک پیدا ہوئی کہ آنکھیں خیرہ ہوتی تھیں۔ اس کے بعد اس نے اس زور سے چیخنا شروع کیا کہ مدرسے کے تمام مکین جاگ اٹھے۔ جب لوگ اس کے پاس آئے تو اٹھ کر نماز میں مشغول ہو گیا اور ایسی خوش الحانی اور تجوید کے ساتھ بآواز بلند قرآن پڑھنے لگا کہ بڑے بڑے قاری بھی اش اش کر گئے۔ مدرسہ کے علماء اور طلباء پر اس کا گہرا اثر ہوا اور یہیں سے اس کی جھوٹی نبوت کا سفر شروع ہو گیا۔ اس کی شیطانی تجلیات کا چرچا راتوں رات پھیل گیا اور وزراء جوک در جوک اس کو دیکھنے چلے آئے۔ اعتقادیوں نے ایک ہنگامہ برپا کر رکھا تھا۔ دن نکلنے پر شہر کے قاضی صاحب چند رؤسائے شہر کو ساتھ لے کر اس بزرگ ہستی کا جمال مبارک دیکھنے کے لیے مدرسے میں آئے۔ قاضی صاحب نے نہایت نیاز مندانہ لہجے میں التماس کی کہ حضور والا، سارا شہر اس قدرت خداوندی پر متحیر ہے، اگر حقیقت حال بتا دی جائے تو بڑی نوازش ہوگی۔ اسحاق جو اس وقت کا پہلے سے منتظر تھا، نہایت ریاکارانہ لہجے میں بولا کہ آج سے کوئی 40 دن پہلے فیضان الہی کے کچھ آثار نظر آنے لگے تھے۔ دن بدن القائے ربانی سرچشمہ میرے باطن میں مجزن ہوا، حتیٰ کہ آج رات خدائے قدوس نے اپنے فضل مخصوص سے اس عاجز پر علم و عمل کی وہ راہیں کھول دیں کہ مجھ سے پہلے لاکھوں رہروان منزل اس کے تصور سے بھی محروم رہے تھے، اور وہ اسرار و حقائق منکشف فرمائے کہ جن کا زبان پر لانا مذہب طریقت میں ممنوع ہے۔ البتہ مختصراً اتنا کہنے کا مجاز ہوں کہ آج رات 2 فرشتے حوض کوثر کا پانی لے کر میرے پاس آئے
مجھے اپنے ہاتھ سے غسل دیا اور پھر کہنے لگے السلام علیکہ یا نبی اللہ۔ میں یہ سن کر گھبرایا کہ واللہ عالم یہ کیا آزمائش ہے۔ ایک فرشتہ بزبان فصیح یوں گویا ہوا، اے اللہ کے نبی بسم اللہ کہہ کر ذرا منہ تو کھولیے۔ میں نے منہ کھول دیا اور دل میں بسم اللہ کا ورد کرتا رہا۔ فرشتے نے ایک سفید سی چیز میرے منہ میں رکھ دی۔ یہ تو معلوم نہیں کہ وہ چیز کیا تھی، البتہ اتنا جانتا ہوں کہ وہ شہد سے زیادہ شیریں، مشک سے زیادہ خوشبودار اور برف سے زیادہ ٹھنڈی تھی۔ اس نعمت خداوندی کا حلق سے نیچے اترنا تھا کہ میری زبان گویا ہو گئی اور میرے منہ سے یہ کلمہ نکلا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ سن کر فرشتوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح تم بھی رسول اللہ ہو، معاذ اللہ۔ میں نے کہا اے دوستو تم یہ کیسی بات کہہ رہے ہو؟ مجھے اس سے سخت حیرت ہے، بلکہ میں تو عرق خجالت میں ڈوبا جاتا ہوں۔ فرشتے کہنے لگے خدائے قدوس نے تمہیں اس قوم کے لیے نبی مبعوث فرمایا ہے۔ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم الانبیاء قرار دیا اور آپ کی ذات اقدس پر نبوت کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا، اب میری نبوت کیا معنی رکھتی ہے؟ کہنے لگے درست ہے، مگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت مستقل حیثیت رکھتی ہے اور تمہاری ذلی و بروزی ہے۔ اسحاق کی تقریر سن کر عوام کا پائے ایمان ڈگمگا گیا اور ہزارہ آدمی اس کے پیروکار بن بیٹھے، اور جن لوگوں کا دل نور ایمان سے متجلی تھا وہ بیزار ہو کر چلے گئے۔ حاملین شریعت نے بھولی عوام کو بہت سمجھایا کہ اسحاق گونگا، دجال، کذاب اور رہزن دین و ایمان ہے، لیکن عقیدت مندوں کی خوش اعتقادی میں ذرا فرق نہ آیا، بلکہ جوں علماء انہیں راہ راست پر لانے کی کوشش کرتے تھے ان کا جنون خوش اعتقادی اور زیادہ بڑھتا جاتا تھا۔ آخر اس شخص کی قوت اور جمعیت اس قدر بڑھ گئی کہ اس نے خلافت پر حملہ کر کے خود خلیفہ بننے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور کو مقہور و مغلوب کر کے بصرہ و عمان اور ان کے توابع پر قبضہ کر لیا۔ کئی معرکوں کے بعد خلافت عباسیہ کو فتح نصیب ہوئی اور اسحاق اخرس کو قتل کر دیا گیا۔